بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو جو حجرہ اسود کی قدر و قیمت نہ جانتا ہو۔ ہر صاحب ایمان کی یہ آرزو ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار حجرہ اسود کو بوسہ دے۔ حجرہ اسود وہ پتھر ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب کیا، آج بھی اسی کونے میں لگا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو وہ اس وقت بہت وحشت محسوس کر رہے تھے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے جنت سے دو پتھر اتارے، ایک کو حجرہ اسود اور دوسرے کو مقامی ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس دو قیمتی پتھر دیکھے۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا یہ جنت سے آئے ہوئے پتھر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں پتھروں کو سینے سے لگایا، ان سے تسکین حاصل کرنے لگے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو پتھر آیا تھا اصل میں وہ ایک فرشتہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ وہ آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے روکے، اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کرے۔ چنانچہ یہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا۔ آدم علیہ السلام محتاط رہے، ان کا جنت میں وقت گزرتا رہا۔ جب آدم علیہ السلام نے جنت سے پھل کھایا تو یہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہ تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا اس فرشتے پر خوف نازل ہوا تو یہ فرشتہ پتھر کا بن گیا، یہ حجرہ اسود کی شکل میں قائم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا یہ پتھر ایسا ہوگا، اس کے دو کان ہوں گے، اس کی زبان ہوگی، اس کے باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، یہ ہاتھ پاؤں کے ساتھ میدان محشر میں پہنچے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجرہ اسود ایک فرشتہ تھا، پھر کل قیامت کو اللہ تعالی سے دوبارہ اسی اعضاء کے ساتھ ظاہر کریں گے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کل قیامت کو یہ پتھر ان لوگوں کی گواہی دے گا جن لوگوں نے اس کا استلام کیا، اسے چوما، کہ یا اللہ تیرے فلاں فلاں بندوں نے میرا بوسہ لیا ہے تو انہیں بخش دے۔ جو آدمی حجرہ اسود کا بوسہ لیتا ہے یہ حجرہ اسود کی تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان پر لازم ہے وہ طواف کرتے وقت ہر بار حجرہ اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حجرہ اسود کے نور کو ختم کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے نور کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ یہ پتھر آدم علیہ السلام جنت سے لائے جبکہ طوفان نوح کے وقت اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جبل ابو قبیس میں امانت کے طور پر رکھ دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر کو جگہ سے لا کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی، سیلاب کی وجہ سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچا تو اہل قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب حجرہ اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو مکہ کے قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یہ طریقہ بتایا کہ حجرہ اسود کو ایک چادر پر رکھا جائے۔ مکہ کے تمام سرداروں کو کہا وہ چادر کے کونے پکڑیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر کو اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا، پھر اس مقام تک لے کر گئے جہاں اس چادر کو رکھا جانا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حجرہ اسود جنت سے آیا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ جس طرح یہ دنیا بے شمار دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے، اسی طرح حجرہ اسود پر بھی بے شمار ظلم ہوئے۔ حجرہ اسود کو 6 مرتبہ چوری یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ایک دفعہ بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت خوف کا یہ عالم تھا کہ پہلی دفعہ خانہ کعبہ کا طواف اور حج نہ ہو سکا۔ اس وقت کوئی بھی آدمی عرفات نہ گیا۔ اس وقت بنو عباس کی حکومت تھی، اس نے زمزم میں لوگوں کی لاشیں پھینکی جس کی وجہ سے زمزم کا کنواں لال ہو گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدے کا فیصلہ کیا۔ 30,000 دینار دیے، یوں حجرہ اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ 22 سال تک خانہ کعبہ حجرہ اسود سے خالی رہا۔ خلیفہ نے وقت کے ایک بہت بڑے عالم کو بحرین بھیجا کہ وہ حجرہ اسود کو لے کر آئیں۔ بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ انہوں نے خوشبودار اور خوبصورت گلاب سے پتھر نکالا، کہنے لگے یہ آپ کا حجرہ اسود ہے، اس پتھر کو لے جائیں۔ اس وقت عالم دین کی ذہانت بڑی کام آئی۔
انہوں نے کہا حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ نشانیاں پائی گئیں تو یہ حجر اسود ہوگا ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ ڈوبتا نہیں اور دوسرا یہ آگ میں گرم نہیں ہوتا۔ جب ان کے دیے گئے پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو یہ ڈوب گیا، جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ پھر عالم دین نے کہا یہ اصل پتھر نہیں ہے، پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ یہی عمل ہوا، وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں گرم ہو گیا۔ عالم دین کہنے لگے ہم اصل حجر اسود ہی لے کر جائیں گے۔ جب اصل حجر اسود لایا گیا، آگ میں ڈالا گیا تو یہ ٹھنڈا نکلا، جب پانی میں ڈالا گیا تو یہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو اس وقت عالم دین نے کہا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامدی تعجب سے پوچھنے لگا آپ کو یہ باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو ملا تو یہ کمزور اونٹنی پر لایا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ خانہ کعبہ میں پہنچا دیا۔ حجر اسود کے اس وقت 3 ٹکڑے ہوئے جب حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر پتھر برسائے۔ حجر اسود کو کعبہ کے جنوب مغربی دیوار پر نصب کیا گیا۔ اسی جگہ سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ پتھر جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اس جگہ کوئی بھی دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو چھڑی لگائی، پھر اس چھڑی کا بوسہ لیا۔ جو آدمی اس پتھر کا بوسہ لیتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بوسہ لے رہا ہے۔ اس پتھر کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مکہ کے ایک عالم شیخ حماد بن ناصر بتاتے ہیں ایک دفعہ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ گئے۔ انہوں نے طواف کیا، حجر اسود کے پاس ایک عجیب منظر دکھا کہ حجر اسود اپنی مقررہ جگہ سے نکلا۔ کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حجر اسود کے پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، جبکہ اس کا چہرہ اس قدر نورانی ہے کہ مجھے چہرے کا کوئی حصہ بھی دکھائی نہ دیا۔ پھر یہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، پھر دوبارہ واپس آ کر پتھر کی شکل اختیار کر گیا۔ دوستو اس روایت سے وہ حدیث بھی واضح ہے کہ حجر اسود ایک آسمانی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے پتھر کا بنا دیا۔ دوستو خانہ کعبہ کی ہر چیز مقدس اور بابرکت ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ کا پرنالہ ہو یا خانہ کعبہ کا دروازہ ہو یا مقام جبرائیل ہو یا وہ جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرواتے تھے یا رکن یمانی یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استلام کیا کرتے تھے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی دعا بھی بہت جلد قبول ہوتی ہے جن کی پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑے اور ان کے دل سے دعا نکلے۔ طواف شروع کرتے وقت جب ہاتھ کھڑے کر کے حجر اسود کا استلام کیا جاتا ہے اس وقت بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے دیکھنے والوں کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔